نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کیا ہوگا اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ آج ہمارا الحمدللہ ڈے 17 ہے اور آج ہم جو دو صورتوں کو دیکھیں گے الحمدللہ وہ ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 112 اور سورہ التوبہ کی آیت الحمدللہ 119 ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جنت والوں کی 9 بہت ہی قیمتی صفات ہیں ان کا بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کیجیے کہ یہ ساری صفات ہم سب کے اندر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان صفات کے ساتھ جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آپ دیکھیے آج محنت کرنے کی مہلت ہے، جو زندگی ملی ہے نا یہ مہلت ملی ہوئی ہے جو کل مرنے کے بعد موجود نہیں ہوگی، اور یہ محنت اس دنیا میں کرنی ہے۔ اور محنت کس طرح سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں مسلسل قرآن مجید اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 جسے کہا جائے 2 کے اندر بتا دیا کہ کس طرح سے ان صفات کو لے کر آئیں گے، جو کہ جب بندہ مومن ان صفات کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا تو انشاءاللہ یہ جو خوشخبری ہے نا وہ بشیر المؤمنین، تو یہ جنت کی خوشخبری انشاءاللہ اس کو ضرور جسے کہا جائے پالے گا۔ اب دیکھیے یہ جو 9 صفات کا ذکر ہے نا، ان میں سے 6 صفات تو وہ ہیں جو ہر بندہ مومن سے انڈیویجول طور پر مطلوب ہے، اور 3 صفات ایسی ہیں جو اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ تو دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کے حوالے سے سب سے پہلے جو مجھے اور آپ کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ کیا ہونی چاہیے، التائبون توبہ کرنے والے۔ توبہ کیا ہے یاد رکھیے، توبہ کے جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں نا رجوع کرنا، کہا جاتا ہے نا تاب ان ذنبی، یعنی اس نے اپنے گناہ سے رجوع کر لیا، اور توبہ کرنے والے کو تائب کہا جاتا ہے۔ ترک گناہ معذرت کی کہہ لیجیے بہترین صورت ہوتی ہے۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ مسلسل کہتے ہیں نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب جسے کہا جائے تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور یاد رکھیے توبہ جو ہے نا ایک مستقل عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے توبہ کیا پھر کل آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کنٹینیو عمل ہے، کیونکہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو رمضان کی راتوں میں دنوں میں مسلسل استغفار کرتے رہنا، اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی ہے۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی پاورفل دعا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ جو لیلۃ القدر ہے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کون سی دعا کروں؟ دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جس دعا کے کرنے کے لیے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا بتایا وہ کیا تھی؟ وہ استغفار تھا۔ اور وہ استغفار کیا تھا؟
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि लैलतुल क़द्र जो कितनी बाबरकत रात है, उस रात के में भी अगर कोई पा ले तो उसको जिस चीज़ पर फ़ोकस करने के लिए कहा गया वो है तौबा। तो तौबा जो है ना सिर्फ़ ये कि गुनाहों पर किया जाता है बल्कि नेकियों पर भी तौबा की जाती है। और इसकी मिसाल देख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए आप तो मासूमुल खता थे ना, अल्लाह ताला ने आपकी अगले पिछले सारी खताओं से दरगुजर किया था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था कि जब आप फर्ज नमाज का सलाम फेरते थे तो उसके बाद क्या पढ़ते थे? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा पढ़ते थे। तो आप देखिए, क्या नमाज नाउजुबिल्लाह कोई गुनाह का काम है? नहीं, लेकिन आप नेकी का काम करने के बाद भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जो उस नेकी की अदायगी में कमी बेशी रह गई, तो ये इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये शो करता है कि बंदे को आजिज़ बनाता है। बंदे के अंदर आजिज़ी उनके सारे को शो करता है, अल्लाह मैंने तेरी दी हुई तौफ़ीक से जिस हद तक पढ़ सकती थी नमाज़ पढ़ ली, लेकिन जो इतनी कमियाँ मेरी इस नमाज़ में रह गई, तो ये इस्तिग़फ़ार क्यों अल्लाह के नबी करते थे? या आपकी क्यों सुन्नत मुबारक है? क्योंकि हम सब अक्सर गुनाहों पर तो तौबा करते हैं लेकिन नेकी का काम करने के बाद हम तौबा नहीं करते। तो कोशिश करें, ये सुन्नत तरीका है। तो ये इससे क्या बात पता चली कि तौबा क्या है? मुस्तकिल किया जाने वाला अमल। अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और तौबा का जो अहम मीनिंग है ना कि गुनाहों को छोड़कर वापस पलट आना, अल्लाह ताला हमें अपनी फर्माबरदारी की सच्ची तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और याद रखिए, जो तौबा की शराइत है ना, जब तक आप उस शराइत को पूरा नहीं करेंगे, आपकी तौबा एक्सेप्ट नहीं होंगी। और इमाम नबवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। गुनाह अगर बंदे और अल्लाह के दरमियान हो और उससे किसी आदमी का कोई हक वाबस्ता ना हो, तो फिर तौबा की 3 शराइतें: नंबर 1, गुनाह से बाज आ जाए। नंबर 2, उसके सरज़द होने पर नदामत का इज़हार करे। और नंबर 3, ये अज़म करे कि आइंदा कभी भी इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करूँगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना की तो तौबा सही नहीं होगी। और अगर गुनाह का ताल्लुक किसी आदमी के हक से हो तो फिर एक चौथी शर्त भी आ जाएगी, वो ये कि हकदार के हक से जो भी उसने कमी की है वो उसको पूरा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाक़ई मुझे और आपको रमज़ान की घड़ियों में और वैसे भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तुम्हें और आप भी अपने गुनाहों को देखें, कसरत से इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार करें और जितने भी नेकी के काम अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे उसमें भी इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी कॉलोनी देखिए, वल आबिदूना, इबादत करने वाले। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, माबूद है, हम उसके अब्द हैं यानी उसके बंदे हैं। अल्लाह ताला 24 घंटे हमारा माबूद है और उसकी बंदगी भी 24 घंटे करनी। ये नहीं कि आपने 2 घंटे तो जिसे कहा जाए अपनी नमाज़ों में सर्फ़ किए, बाकी घंटे जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारें। जैसे चाहो जियो, नहीं। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये तो बड़ी-बड़ी इबादत है ना, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, घर की ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम के सामने हमें अपने आप को झुकाए रखना है। और यही दरअसल 24 आवर की बंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमसे मतलब है। अल्लाह ताला वाक़ई हमें 24/7 अपना बंदा बना ले। फिर देखिए, अल हामिदून, तीसरी सिफ़त है हम्द करने वाले। और हम्द में याद रखिए शुक्र का पहलू भी आ जाता है। पानी पी लिया, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा रज़क़नीही व गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं हमें सिखाई हैं और इन दुआओं को अपनी मामूलात में शामिल हम सबको करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद नेमतें अता फ़रमाएगा। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी किन-किन नेमतों को झुटलाओगे। और अल्लाह ताला ने 2 मरतबा अल्लाह ताला फरमाता है, व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सूरह इब्राहीम की आयत है 34।
और यही आयत सूरह नहल के अंदर भी आती है 18 में, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लिहाजा बंदे का काम क्या है? शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करता रहे सारी जिंदगी। और अगर चाहते हैं ना नेमतें बढ़ जाए, वह इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, तो नेमतें शुक्र से बढ़ जाती हैं, बोनस में तब्दील हो जाती हैं। आप नहीं चाहते कि जो नेमत है उसमें मजीद आपको इजाफा मिल जाए, तो खूब खूब अल्लाह की शुक्रगुजारी आपको इन दिनों में करनी है। कसरत से ये दुआ पढ़ा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। अल्लाह ताला हम सबको बहुत ज़्यादा शुक्र और हम्द करने वाला बना दे, अल्लाह की तारीफ करने वाला। और चौथी सिफत जो बताई जा रही है अस्साइहूना, इसका एक ट्रांसलेशन क्या किया गया है? रोजा रखने वाले। और इसका एक और मफहूम बयान किया गया है कि दुनियावी लज्जतों से किनारा कशी इख्तियार करने वाले। इसका ये मतलब नहीं है कि राहबानियत इख्तियार की जाए। याद रखिए, वो तो मसीह के मानने वाले करते थे ना, हमारे दिन में राहबानियत का कोई तस्वर नहीं है। अलबत्ता एक मफहूम, जिहाद फी सबिलिल्लाह में निकलने वाले, घर बार को छोड़ने वाले भी मुराद लिए गए हैं। और एक आम तर्जुमा ये भी कहा गया है रोजा रखने वाले, क्योंकि रोजे की हालत में भी बंदा कुछ लज्जत यानी दुनिया की लज्जतों को छोड़ देता है, खाने पीने को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देता है। और रमजान के रोजे तो फर्ज हैं, इसके अलावा भी मसनून रोजे हैं जिनका एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जैसे शव्वाल के 6 रोजे हैं। हाँ, जलहज के दिनों के जो जलहज के डेज आते हैं उसमें 9 9 दिनों के रोजे, हर महीने के 3 तारीख, है ना। इसी तरह यानी 3 तारीख, 13 14 15, या कोई भी महीने की 3 तारीख हो सकती है। इसी तरह जैसे कहा जाए थर्सडे और मंडे के रोजे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के रोजे रखने के लिए कहा है, 9 10 मिला लें या 10 11 कर लें। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वाकई हम ये जो साई होना है ना, रोजा रखने वाले या दुनिया की लज्जतों से अपने आप को अलग करने वाले, अल्लाह ताला ये क्वालिटी भी हमारे अंदर पैदा कर दे। क्योंकि रोजा एक आपको आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात को रोकने में मदद देता है, आपको रोकता है लज्जतों के साथ, दुनिया की लज्जतें जो मेरे और आपके साथ चिमट जाती हैं उनसे आपको अलहदा करता है। तो जहाँ मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ रोज़ा रखें, अल्लाह ताला हमें सारी साल यानी पूरा साल जिसे कहा जाए नफिली रोज़े का एहतमाम करने वाला भी बना दे। फिर पांचवी और छठी सिफ़ात, और वाक़िऊन साजिदून, रुकू करने वाले, सिजदा करने वाले। इसमें इससे एक मुराद तो नमाज ली गई है, फ़र्ज़ नमाज तो हम सब अदा करते हैं, वो तो फ़र्ज़ है। नवाफिल की तरफ भी रुझान होना चाहिए। इससे क्या होता है? कुर्बत इलाही में इजाफा होता है। फिर एक है नमाज में झुकना, रुकू व सुजूद करना, और एक है पूरी जिंदगी में झुकना हूँ। अब देखिए, मुसल्ले पर भी अल्लाह को बड़ा माने, और मुसल्ले के बाद भी पूरी जिंदगी में हर लम्हा और हर मौके पर ही अल्लाह ही को बड़ा माने। तो आप सोचें कि मैं और आप तो मुसल्ले पर भी अल्लाह को बड़ा नहीं मानते, उस वक्त भी सारी दुनिया के अंदर हम जिसे कहा जब घूम के आ जाते हैं, सारी सोचें मुसलसल आती हैं अल्लाह अकबर कह के। मैं तो एक पूरी ज़िंदगी में जो प्लानिंग मेरी चल रही होती है वो सब नमाज में चलती है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको वाकई सही मानों में ना सिर्फ मुसल्ले पर अल्लाह अकबर की मीनिंग समझ आ जाए, बल्कि सारी ज़िंदगी के अंदर मैं और आप अल्लाह की बड़ाई को सबसे आगे रखें, अल्लाह की ज़ात को सबसे आगे रखें। और यही एक बंदा मोमिन से मतलब है। अब आप देखिए आगे उम्मत के ताल्लुक से 3 मज़ीद जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं। उनमें पहली क्या है? अल आमिरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर, और मुनकरात यानी बुराई से रोकने वाले। ये उम्मत मुस्लिमा इसी काम के लिए खड़ी की गई है। आपको याद है ना, आपने देखा था सूरह आले इमरान के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, है ना। आपको याद है ना कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाले गई हो, तुम नेकी का हुक्म दोगे और तुम बुराई से रोकोगे, मना करोगे। तो सारी बात का खुलासा क्या है? कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अकेले अकेले नेक बनना काफी नहीं होता, अब इस खैर को फैलाना है जो हम तक पहुंचा है। और जिस तरह बदी से हम खुद बचते हैं, इसी तरह दूसरों को भी बचाने की कोशिश करना है। ये हम सबका फर्ज है। याद रखिए, जो घर में हमारा इख्तियार है तो फिर वहाँ हमारा हुक्म चलना चाहिए। बाहर जो कि इख्तियार नहीं है तो फिर वहाँ पे दावत तबलीग होगी और लोगों को समझाने की कोशिश होगी। और
جنہیں اللہ تعالیٰ اختیارات عطا فرمائے ان کے بارے میں آپ نے دیکھا تھا سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں نا، وہاں بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے اس اختیار کو استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج کیوں نہیں اب اتنی دعائیں لوگ کر رہے ہیں، اور اب گلوبل سطح پہ جو پریشانی آئی ہوئی ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا جو ایک بین الاقوامی سطح پر ہمیں کام کرنا تھا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جس کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا تھا، ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ آج حرم میں دعا ہو رہی ہے، مساجد میں دعا ہو رہی ہے، ہر تراویح کے بعد دعا ہو رہی ہے، لیکن بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، تو اس کو لازم پکڑیے۔ اس کے بعد آگے جو بتایا کوالٹی کے والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ حدود کا لفظ صرف سزاؤں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں وراثت کے احکامات دیکھیے، رمضان سے متعلق کچھ احکامات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کا معاملہ بھی حدود اللہ میں شامل ہے۔ اور یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں گے۔ آج اگر سود کا نظام ہے، بے حیائی کا طوفان بھی ہے، شریعت کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ آپ دیکھیے دین اللہ قائم ہوگا، پھر اس کے احکام کی حفاظت اور حدود کی حفاظت بھی ہوگی۔ آج اگر دین اسلام کا نواز نہیں ہے تو اسے نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا یہ امت مسلمہ کے کندھوں پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبشر المومنین، اور اے نبی ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، جو لوگ یہ صفات اختیار کریں گے، انفرادی سطح کی ذمہ داریاں بھی اور اجتماعی سطح کی ذمہ داریاں بھی، تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے ان حدود کا دائرہ بہت وسیع ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر رکھی ہے ان سے تجاوز نہیں کرنا، اور جن مومنوں کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں ان کے متعلق بتا دیا گیا کہ انہوں نے ایسا کانٹریکٹ، ایسی تجارت کی ہے کہ جس کے عوض انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسی ٹریڈنگ کرنے والا بنا دے کہ اس فانی دنیا کی خاطر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جسے کہا جائے آخرت کو فراموش کریں، تو ہم ہمیشہ رہنے والی آخرت کا سودا کریں اور یہ صفات اپنے اندر لے کر آئیں۔ اللہم انا نسألوک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ تو آج کی جو یہ آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کی ہم سب کو تلقین فرمائی ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما دے کہ ایمان لا کر، یعنی کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مستقل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھو کہ کہیں تم اس کی پکڑ میں گرفتار نہ ہو جاؤ، لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ اگر بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا تو اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اسی طرح دیکھیے رمضان کے روزوں کا مقصد کیا بتایا گیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، مگر بتایا کیا ہے کہ اس قرآن کریم سے ہدایت ان کو ملے گی جن میں تقوی ہوگا۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک تنگ راستہ ہو جس کی دائیں بائیں
کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تھورن ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر بچ بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی تشریح یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جب ایسے تنگ راستے سے گزرے تو اپنے آپ کو بچا کے گزرے تاکہ کانٹے اس کے کپڑوں میں الجھ کے نہ رہ جائے، بلکہ دنیا میں تو بہت سارے کانٹے ہیں۔ فرائض کو ترک کر دینے کے کانٹے، حرام میں مبتلا ہو جانے کے کانٹے، نماز کو چھوڑنے کے کانٹے، روزہ ترک کر دینے کے کانٹے، زکوٰۃ کو نہ دینے کے کانٹے، کہیں سود اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جانے کے کانٹے، حقوق العباد کو فراموش کر دینے کے کانٹے، اور یہ سب گناہوں کے کانٹے۔ تو ان کانٹوں سے بچنے اور اللہ کی طرف لوٹنے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا نام تقوی ہے۔ اور یہ کب تک مطلوب ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام یعنی فرما برداری کی حالت میں آئے۔ تو جب تک ہماری زندگی ہے، ہمیں تقوی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک دن تو آپ تقوی کے ساتھ ہیں اور دوسرا دن تقوی سے خالی۔ جب تک موت نہیں آتی اس تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھنے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کثرت سے کوشش کیا کیجیے کہ رمضان کی راتوں میں دعا کیا کیجیے تقوی کی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اور ساتھ ہی بتایا وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ کی بندگی پر اکیلے اکیلے کاربن رہنا بڑا مشکل کام ہے، بڑی دشوار بات ہے۔ معاشرے کے اندر برائی بھی عام ہو رہی ہے، نفس کی شرارتیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور دشمن شیطان کے حملے بھی ہیں۔ اب شیطان اکیلا تو نہیں ہے، بلکہ اس کی تو پوری ٹیم ہے، پوری پارٹی ہے، من الجنۃ والناس، ہے نا؟ تو انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی اس کے ایجنٹس ہیں۔ تو آدمی پھر اکیلے شیطان کے حملوں کو روک نہیں سکتا، اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ پھر نفس کی شرارتوں کو ریزسٹ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ نفس ایک الگ انسان کا الہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے دباؤ کو ریزسٹ کرنا، تو اس کے مقابلے میں یعنی ان سب کے مقابلے میں کھڑا رہنا، یہ سب بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ صادقین کی وضاحت مختلف جیسے کہا جائے قرآن مجید کی آیات میں منشن کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بڑا جامع تصور بیان فرمایا ہے، اور ایمان کا ذکر ہے۔ اسی طرح انسانی ہمدردی کے جذبے کا ذکر کیا ہے، مخلوق خدا پر راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا، وعدے کو پورا کرنے اور انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں صادقین کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الحجرات کی آیت میں بھی آیت 15 میں پکے سچے ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ سچے ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں، اور جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جان سے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہی لوگ سچے ہیں۔ تو سچوں کی وضاحتیں تو مستقل آپ دیکھیے مختلف طریقے سے قرآن مجید میں آتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صحبت صالحین اختیار کرنا چاہیے، صالح لوگوں کی کمپنی، نیک ماحول سے جڑنا۔ جب انسان خیر کے ماحول میں جڑتا ہے نا تو پھر خیر کے اثرات لیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس ماحول میں اور آپ جڑتے ہیں نا، اس ماحول کا اثر ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ برف والی کی دکان پر جا کر بیٹھیں گے تو ٹھنڈک تو فری میں آپ کو مل جائے گی، ہاں اگر چاہے آپ برف خریدیں نہ خریدیں۔ اسی طرح بھٹی والے کی دکان پر بیٹھیں گے، لوہار کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو چنگاریوں سے تو کپڑے آپ کے بھی چلیں گے نا، اور کپڑے کالے بھی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ماحول میں مجھے اور آپ کو بیٹھنا ہے، خیر کے ماحول میں مجھے اور آپ کو بیٹھنا ہے، خیر والے اثرات ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کتنا میڈیا ہی دور ہے،
الیکٹرانکس کے آلات ہمارے درمیان اس قدر شامل ہو گئے ہیں کہ جو صحبت کی تاثیر تھی نا، ہمارے اندر سے چلی جا رہی ہے۔ یہ آلات احساس مروت کو کچل دے رہے ہیں۔ یہ آلات، یہ جو آج کی جو دنیا ہے نا، یہ دنیا آلات کی دنیا ہو گئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ورچوئل لائف اسٹائل ہو گیا ہے ایک جائز حد تک۔ تو دیکھیے، اس ٹیکنالوجی اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر انسان کا انسان کے ساتھ جو ایک ذاتی پرسنل تعلق ہے، اور پھر ایک اجتماعیت کے اندر جو آپس میں بھائی چارے کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، کوئی شے اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ورچوئل یا اسمارٹ نماز کی کوئی گنجائش دی جاتی ہے؟ فقہ نے کوئی آپ کو اس کی چوائس دی ہے کہ آپ ورچوئل نماز پڑھ لیں، اسمارٹ نماز پڑھ لیں؟ نہیں دی جاتی۔ نماز تو باجماعت ہوگی، ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر ہوگی۔ تو یہ جو افراد کا اکٹھا ہونا ہے، اس سے نیکی کو پروموٹ ملتا ہے۔ آج آپ دیکھیے نا، جو لوگ بدی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ کیسے بدی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو اکیلے اکیلے نہیں رہنا ہے، انہیں بھی اپنی اجتماعیت کی شکل اختیار کرنی چاہیے تاکہ خیر آگے سیکھ سکیں، آگے پھیلا سکیں۔ جب اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں گے تو مزید ہمارے اندر ترغیب، ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، اور مزید ہمارے اندر نیکی کا جذبہ ابھرے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم کمزور پڑیں گے، سپوز کیجئے میں کمزور پڑی تو میرا ہاتھ تھامنے والے اللہ کے اذن سے آپ لوگ ہوں گے۔ آپ کمزور پڑے تو میں انشاءاللہ اللہ کے اذن سے ہم سب آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیے وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مل جل کر وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ ایک طرح سے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام مجھ پر یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، ورنہ میں بھی جھوٹ بول کر ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ سچ ہے نا، انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ کے بہت کچھ انعامات ہیں، لیکن آج تو ہماری زندگی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، اللہ نہ کرے جھوٹ پر ختم ہو۔ آپ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہم جل ملوں کہ ہمارا اللہ کے یہاں صدیق کا والا معاملہ ہو جائے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے بچائی۔ جو معاشرتی برائی ہے نا، جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، خود بھی سچ بولو، چاہے کی پرچار کرتے ان کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ دعا مانگا کیجیے، اللہم اوزعنی ان اوفی بعہدک الذی عاہدتنی علیہ، اللہم اجعلنی من ائمة المتقین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن مجید حجت ہوگا تیرے حق میں یا تیرے خلاف؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الشطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نفس ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں آسمان و زمین کے بیچ کے خلا کو بھر دیں گے۔ نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور صبر روشنی ہے۔ اور قرآن مجید تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف؟ ہر ایک آدمی صبح کو اٹھتا ہے، بس وہ اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے نیک کام کر کے اللہ کے عذاب سے، یا برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔
کتنی اہم حدیث ہے نا۔ تو شطرہ کا ورڈ آتا ہے نفس ایسا، حجتن دلیل، فموتقوہا اس کو عزت و تکریم دینی اور آزاد کرنے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، اور موبقوہا ہلاک کرنے والے۔ تو اس حدیث سے کیا فائدے پتہ چلتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ اور سچا گواہ ہے، یعنی یہ ہے اس کی بنیاد پر کل فیصلے ہوں گے۔ پھر یہ کہ دنیاوی زندگی نفع و خسارہ کا میدان ہے اور قرآن مجید اس کا میزان ہے، یعنی آپ دیکھیے دنیا کی زندگی میں فائدے بھی ہیں خسارے بھی ہیں، لیکن اس کا کرائٹیریا کیا ہے، میزان کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ بتائے گا کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے روحانی مہارت حاصل کرو تاکہ اس کی برکات سے اچھی طرح ہم سب مستفید ہو سکیں۔ یعنی جو اس تلاوت کرنے سے جو آپ کی روح زندہ ہوتی ہے نا، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ بدنی طہارت کر کے بیٹھتے ہیں نا، تو پھر آپ صحیح معنوں میں اس کی برکات سے فائدہ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ فضائل اعمال پر حریص آدمی اہل قرآن میں شامل ہو سکتا ہے، جس کو پتہ ہونا کہ اتنا ریوارڈ ہے الحمدللہ کہنے کا، اتنا سبحان اللہ، یہ نماز کل کیسے نور ہوگی، صدقہ کیسے دلیل بنے گا، جب اس کو فضائل پتہ ہوتا نا، تو پھر جو حریص آدمی ہے نا وہ اہل قرآن میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی مراد ہے کہ پھر وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے دے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو خوبصورت لہجے میں پڑھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن وزاد غیرہ یجہر بی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوش آوازی سے قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، اچھی آواز میں۔ لیسا منا یعنی ہماری سنت اور طریقے پر نہیں، یا تغنا غنا کا مطلب ہے آواز اور قرآت کو خوبصورت بنانا، یہ معنی بھی کیا گیا کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے دوسروں سے مستغنا نہ ہوتے ہوں۔ تو یہ اس کے معنی ہیں۔ تو اس حدیث سے فائدے کیا ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت لہجے میں پڑھنا یہ اسلام کے اندر بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کی روح، آپ کے بدن کے اندر سرایت کر جائے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا اور اس کی زیب و زینت سے مستغنا ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو سلف صالحین تھے، جو خیر المرسلین تھے، ان کا کیا طریقہ تھا، وہ دنیا کی اتنی زیب و زینت سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی کیا کریں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا اور اس کی جو زیب و زینت ہے اس سے مستغنا ہو جائے، جو نصیب میں مل جائے گا، جو نہیں ہے اس سے اللہ کا فضل مانگ لے جائے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اپنی آواز میں خشوع پیدا کرنا ہے، خضوع اور خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر اور ان میں غور و فکر کے ذریعے سے دلی لذت حاصل کرنی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے آنکھیں بھی ثواب لیں گی، اور پھر اندر جو ایک ہوتا نا دیکھنے سے، الفاظ کی ادائیگی سے جو غور و فکر آئے گا، اس سے آپ کے دل کو راحت ملے گی، دل لذت پائیں گے۔ پھر یہ کہ خوش الحانی اور تغنا بالقرآن کے وقت حروف کی صحیح طور پر ادائیگی سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی جلدی واقعے پلٹتے جائیں اور ہم اپنا جو اس کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرتے جائیں، نہیں، تھوڑا پڑھیں لیکن اچھی آواز میں، اس کو اچھے سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، رولز کے ساتھ، اس طرح سے پڑھیں، اس سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنی، جسے کہا جائے ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، جسے ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، پلانر بناتے ہیں کہ ہمیں ایوری ڈے ایک جز کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس میں جو ریس ہوتی ہے، اس میں جو ہماری ٹارگیٹ ہوتی ہے نا، ٹک کرنا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، ٹھیک ہے، ایک اپنے لیے اپنے آپ کو رسپانسیبل بنانے کے لیے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں۔ میری ویکنیس کیا ہے، آپ کی اپنی ویکنیس کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا کہ میں اور آپ بس اپنی ایک رسپانسبلٹی پوری کریں، یہ کر لیا ٹھیک، نہیں، اصل ہے اللہ کے کلام کے ساتھ لذت پیدا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے ہر طرح کی عبادت سے، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ جسے کہا جائے نماز پڑھیں، صدقہ دیں، اگر آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ہو گیا، آپ کا تعلق جڑ گیا، آپ کو تقرب اللہ مل گیا ہے، تو بس یاد رکھیے
بس یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے کہ جس کی روح اللہ کے ساتھ، مراد ہے کہ اس کی روح کو سکون ملے اللہ کی یاد کے ساتھ، تو بہترین آواز سے صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔